السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 51 ہے۔ باب 21، کافر، ماکر، کاذب، قاتل۔ تمہیں جنگ میں کامیابی ملے گی صرف مکاری سے، سو تم خود کو رکھنا ہوا کی مانند تیز اور جنگل کی مانند گھنا، جھپٹنا آگ کی لپٹ کی طرح اور جم کر کھڑے ہونا پہاڑ کی طرح، اپنے منصوبوں کو پر اسرار رکھنا رات کی طرح، اور جب چلو تو بجلی کی کڑک کی طرح گرنا، جب مضبوط ہو تو خود کو کمزور ظاہر کرنا اور جب کمزور ہو تو خود کو مضبوط ظاہر کرنا، دشمن کو لڑے بغیر چت کر دینا ہی بہترین فتح ہے۔ فتح یاب جنگجو پہلے جنگ کو جیت لیتے ہیں اور پھر اس جنگ کو شروع کر لیتے ہیں۔ شکست خوردہ لوگ پہلے جنگ شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری جنگی حکمت عملی منحصر ہے فریب کاری پہ۔ تب حملہ کرو جب لگے کہ نہیں کر سکتے، جب قوت استعمال کر رہے ہو تو لگے کہ تم جامد بیٹھے ہو، جب قریب پہنچ چکو تو خود کو دور ظاہر کرو، اور جب دور ہو تم تو یقین دلاؤ اسے کہ تم ہو بہت قریب۔ اگر اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے تو اس سے اعراض برتو، اگر وہ غصیلا ہے تو اس کو چھیڑو، خود کو کمزور ظاہر کرو تاکہ وہ غرور میں بڑھتا جائے۔ اگر اس کی فوجیں متحد ہیں تو ان کو توڑو، اس پہ تب حملہ کرو جب وہ تیار نہ ہو، اور وہاں سے کرو جہاں تمہارے ہونے کا اسے گمان تک نہ ہو۔ صرف وہ جیتے گا جنگ جو جانتا ہے کہ کب ہے لڑنا اور کب ہے نہیں لڑنا۔ چند ساعتوں کے لیے ہم ماہ کامل کی رات میں واپس جاتے ہیں۔ کرنل خاور کو بے ہوش کر کے اس کے پیسے، اسلحہ اور پاسپورٹ چرا کر سعدی یوسف اب تیز تیز سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، بار بار احتیاط سے پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ سوتے جاگتے شہر میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ذرا دور جا کر اس نے ایک ٹک ٹک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ بلرز لین، اس نے فوراً سے پتہ بتایا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اسے پاکستانی سفارت خانے سے چند فرلانگ دور اتار گیا۔ وہ ٹک ٹک سے اترا اور دور، کافی دور نظر آتی سفارت خانے کی عمارت کو دیکھا۔ سفید اونچے محل جیسی عمارت جس کے سامنے سرسبز لان بنا تھا، وہ اس اجنبی ملک میں پاکستان کی سرزمین کا واحد ٹکڑا تھی جس پہ لنکن قانون نہیں چل سکتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے تو لنکن پولیس اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسٹریٹ میں لوگ، ٹریفک، روشنیاں سب جاگ رہے تھے۔ سعدی کی نگاہیں عمارت سے ہٹ کر سڑک پہ پھسلیں۔ کونے میں درخت کے ساتھ ایک سیاہ وین پارک تھی۔ پرلے کونے میں ایک آدمی کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ وہ ہاشم کا آدمی تھا کیا؟ وہ سفارت خانے جائے گا، سب کو اندازہ تھا اس کی طاق میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا، ہر شخص مشکوک تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس سفارت خانے میں بھی لنکا ڈھاننے کے بہت سے دیسی بھیدی ہوں گے ہی۔ سعدی واپس رکشے میں بیٹھا اور اسے چلنے کو کہا۔ بیگ سینے سے لگائے اب وہ سمٹ کر بیٹھا تھا، محتاط، قدرے ڈرا ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ علم نہیں تھا۔ خاور کو گرانا تو پلان کیا تھا مگر اس سے آگے نہیں۔ ٹک ٹک نے اسے ایک ہوٹل کے کنارے اتارا۔ وہ چند منٹ ادھر کھڑا رہا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کسی ہوٹل جائے گا؟ وہ مڑ گیا اور اسٹریٹ میں آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ ٹانگیں تھک گئیں اور تنفس تیز چڑھ گیا تو وہ رکا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سمندر جو انسان کے دل جیسا ہوتا ہے، کبھی پرسکون، کبھی اضطراب سے ٹھاٹے مارتا، ہر پل بدلتا۔ وہ مین روڈ سے اتر کر ساحل تک آ گیا۔ ساحل کا یہ حصہ سنسان پڑا تھا اور پورا چاند خاموشی سے بادلوں کے بیچ نیم دراز، گویا ٹیک لگا کر بیٹھا، نیچے بہتے سمندر کو کھینچ رہا تھا۔ ٹھاٹے مارتا شور، چیختی چنگھاڑتی کئی فٹ بلند ہوتی لہریں اور پھر واپس پسپا ہوتا پانی۔ وہ ایک طرف آ گیا جہاں چٹانیں اور پتھر سے پڑے تھے۔ بیگ اتار کر نیچے رکھا اور ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ بھی تھی، اوپر سے پورا جسم نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے سر پتھر سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، اور نیند تو سولی پہ بھی آ ہی جاتی ہے۔ وہ سولی سے گزر کر آیا تھا، سو دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، ذہن نیند میں ڈوبتا گیا۔ اس کی آنکھ جانے کے سواس سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بیگ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا، مگر اس نے چہرہ اٹھایا۔
ایک چیز غلط تھی، سورج نکل آیا تھا۔ سامنے افق پہ سنہری تھال اتنا چمکیلا آگ برسا رہا تھا کہ سعدی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ صبح روشن تھی اور ٹریفک پیچھے سڑک پہ رواں دواں تھی، رش، لوگ، آوازیں۔ اس نے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کیا تھا سوائے ایک کے، سورج، جو اس نے 8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔ 21 مئی سے 21 جنوری، پورے 8 ماہ۔ سعدی بدحواسی سے اٹھا، بیگ اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ سورج اس کی پشت پہ آگ برسا رہا تھا، گویا پیچھا کر رہا ہو، اور وہ خوف زدہ سا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر عجیب سی سنسنی کا شکار تھے، سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ رکا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، تیز روشنی، یوں جیسے ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے ہوں گے، عیاں ہو گیا ہو سب۔ وہ دوڑتا گیا، سڑک کنارے، گلیوں میں وہ تیز تیز بھاگتا گیا۔ اس سارے میں ایک بھی جگہ نظر نہیں آئی جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ رکنے کا سوچے ہی۔ چوکنی مگر خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتا وہ ایک جگہ بالآخر رک گیا۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جو بند پڑا تھا۔ اس کھنڈر کو نشئی لوگ اپنے قیام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک بالکل اندرونی کمرے میں آ رکا جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ گندا میلا کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ، کچھ بھی برا نہیں لگا اسے۔ بس ہانپتا ہوا وہ جلدی سے نیچے کونے میں بیٹھ گیا، بالکل سکڑ سے مٹ کر، خوف زدہ نگاہیں دروازے پہ جمائے۔ خاور کی پستول ہاتھ میں رکھ لی، کوئی آئے اور وہ اسے چلا دے۔ سعدی اگلے کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہا، جسم اکڑ گیا۔ پستول اب بھی ہاتھ میں تھی، چہرے پہ پسینہ تھا۔ ہر آہٹ پہ وہ چونک کر سیدھا ہوتا، پستول تان لیتا، مگر وہ ہوا کا کوئی کھٹکا ہوتا یا نیچے بیٹھے نشئیوں کی آوازیں۔ کولمبو بالکل کراچی جیسا تھا، وہی ماحول، وہی آدھے صاف ستھرے پوش علاقے، اور باقی اس کے برعکس۔ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا دروازہ کھلا تھا، اندر اٹھا پٹخ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فارس نے کار سے نکلتے ہوئے سیل فون کو کان سے لگایا اور آستین کا خون آلود حصہ اندر کو موڑ لیا۔ آنکھیں چندھیا کر دور سنہرے آسمان پہ جمائے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ ہاں فارس، ہاشم کا مصروف سا لہجہ سنائی دیا۔ آفس میں ہو؟ آ جاؤں؟ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں کولمبو میں ہوں، کہو کیا ہوا؟ اوہ، تم سے کام تھا، خیر تم آؤ تو بات کرتے ہیں۔ وہ گویا فون رکھنے لگا۔ میرے آئے بغیر میری ایک کال پہ بھی یہاں 100 کام ہو جاتے ہیں، تم بولو۔ ہاشم محتاط انداز میں غور سے سن رہا تھا، اپنے سویٹ کے صوفے پہ بیٹھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ پوری طرح تیار تھا۔ اگر سعدی یوسف نے اسے فون کیا ہو تو؟ تم نے ایک دفعہ پیشکش کی تھی کہ اگر مجھے نوکری چاہیے تو تم میرے پاس کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اکھڑ انداز میں بولا۔ مگر کراچی میں جو تمہارا دوست ہے ادریس الطاف، سنا اس کو سیکیورٹی میں کسی آدمی کی ضرورت ہے، اگر تم اس سے بات کر لو تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تم کراچی جانا چاہتے ہو جاب کے لیے؟ ہاشم کو اس کے لہجے میں کچھ بھی غیر معمولی نہ لگا تھا، وہ عام انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر اور کیا کروں؟ اچھا، ہاشم نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا احسان نہ ہی لوں تو بہتر ہے، وہ تلخی سے بولا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ فارس، ابھی ایسا کوئی کام نہیں بنا جو میں نہ کر سکوں، تم سمجھو کام ہو گیا۔ ذرا ٹھہرا اور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کام کہا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجبوری نہ ہوتی تو نہ کہتا، میری بیوی کا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھایا۔ کیا اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے؟ تم بے فکر رہو، ہماری کمپنی اس کے بلز پے کرتی رہے گی، ڈیڈ کی خواہش کے مطابق۔ وہ میری بیوی ہے ہاشم، اس کے بلز میں خود پے کرنا چاہتا ہوں، تم ادریس الطاف سے بات کرو، میں کل سے کام پہ لگنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں ہاشم کاردار نے بے چینی محسوس کی تھی، وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے تھے، شاید زمر کی صحت پھر سے خراب ہونے لگی تھی، اسے افسوس ہوا، مگر اب اس کے بلز تو دے رہا تھا وہ، اور کیا کرتا؟ سعدی نے ان کو کال نہیں کی، اس کی تشفی ہو گئی تھی۔ فون رکھتے ہوئے اس نے ادریس کو کال ملائی۔ الیک سلیک کے بعد وہ مدعے پہ آیا تھا۔ فارس غازی میرا کزن ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کو رکھ لو گے، چاہے تمہیں ضرورت ہو یا نہیں، اور پھر تم اس پہ نظر رکھو گے۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، پل پل کی رپورٹ چاہیے مجھے۔ سخت لہجے میں وہ دوسری طرف کسی کو سمجھا رہا تھا۔
ایسا نہیں کہ ہم کو محبت نہیں ملی، ہم جیسی چاہتے تھے وہ قربت نہیں ملی۔ فون بند کر کے فارس گھر کے اندر داخل ہوا تو مصروفیت سی ہر سو بکھری تھی۔ ندرت کچن سے آوازیں دے رہی تھیں، حنین لاؤنج کے شیلف جوڑ رہی تھی، زمر کونے میں کھڑی استری سٹینڈ پہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ یقیناً پچھلی رات وہ دونوں کہاں رہے وہ ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ فارس ذرا کھنکارا۔ بڑے ابا نے اپنی دوائیوں کے باکس سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اینک کے پیچھے سے غور سے۔ وہ سامنے صوفے پہ آ بیٹھا، باری باری سب کو دیکھا۔ زمر نے صرف اسے دیکھ کر ابرو اٹھائی۔ ڈاکٹر سے مل آئے؟ فارس نے سر کو خم دے کر اشارہ کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر کچن سے آتی ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ندرت کے چہرے پہ خوشی اتری، اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کہاں ملی ہے؟ کراچی، مجھے کل سے جوائن کرنا ہے۔ زمر کے ہاتھ پہ استری لگی تھی، اس نے جلنے والی جگہ لبوں میں دبا لی۔ ندرت کی رنگت پھیکی پڑی، حنین بھی فوراً اس کی طرف گھومی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ماموں؟ ہمیں اکٹھی کر کے بول دی۔ وہ پریشان اور خفا دونوں تھی۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر کوشش کروں گا ادھر ہی پوسٹنگ کروا لوں۔ فارس اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ندرت اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پریشان سی کہنے لگی۔ تو کیا ہو گیا ندرت، لوگ نوکری کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس میں۔ اس کو یوں فکر مند نہ کرو، سکون سے جاب پہ جانے دو۔ اور خبردار جو تم نے یہاں رونا ڈالا۔ بڑے ابا نے آخری فکرہ حنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ حنین نے پہلے فارس کو دیکھا جو خاموشی سے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، پھر زمر کو جو سر جھکائے بہت سست روی سے کپڑے استری کر رہی تھی، اور پھر پیر پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا فارس اس کے پیچھے آئے گا، اسے منائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ حنین اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی خاموشی سے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگ گئی۔ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اسے پتہ تھا۔ پہلے ابو، پھر وارث، پھر سعدی، ان کے سارے مرد ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد جب زمر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ ایک چھوٹا بیگ بیڈ پہ کھلا پڑا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑا اس میں سامان رکھ رہا تھا۔ زمر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھے، بس دیکھے گئی۔ یہ اچانک سے جاب کس نے لگوا کر دی؟ وہ مشکوک تھی۔ ذہن میں ہارون عبید کا نام گردش کر رہا تھا۔ ہاشم نے، سنجیدگی سے کہتے اس نے زپ بند کی۔ زمر کا منہ کھل گیا۔ ہاشم؟ تم ہاشم کے کہنے پہ شہر چھوڑ رہے ہو، ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہو، تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ فارس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم میرا کزن ہے۔ پھر آنکھوں کی پتلیاں اسے کوڑی۔ کیوں؟ کیا اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا؟ زمر نے کندھے جھٹکے۔ مجھے کیا پتا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ کل تک تمہارا ناپسندیدہ کزن آج تمہارا BFF کیسے بن گیا؟ خیر، تمہاری مرضی، جو بھی کرو۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں خفگی لیے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر مڑی، تبھی سنگھار میز پہ رکھا فارس کا موبائل بجنے لگا۔ زمر قریب کھڑی تھی، گردن جھکا کر دیکھا۔ آبدار کالنگ، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صرف آبدار؟ تو اب تم اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز پہ ہو۔ مڑ کر ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور فون اٹھا کر اسے سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں چلی جاتی ہوں کمرے سے، تم تسلی سے اس سے بات کر لو۔ وہ تو میں تمہارے جانے کے بعد ویسے بھی کر لوں گا، وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ظاہر ہے جیل میں یہ سب تو سیکھا ہوگا تم نے، وہ جبراً مسکرا کر بولی تھی۔ فارس نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جل رہی ہو اس سے؟ میں؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور اس پلاسٹک کی گڑیا سے جلوں گی؟ ہاں، اس نے سر جھٹکا۔ جلنے کے لیے سامنے والا آپ سے بہتر نہ ہو تو کم از کم آپ کے مقابلے کا تو ہونا چاہیے۔ خوبصورت تو خیر وہ بہت ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے مزید قریب جھک کر سادگی سے بولا۔ اس کے بالوں کا رنگ نیچرل سرخ ہے، وہ خوبصورت لگنے کے لیے مصنوعی ڈائی نہیں لگاتی۔ زمر نے بمشکل اپنے بھڑکتے جذبات پر قابو پایا تھا۔ تو تم سارا وقت فون پہ اس سے اس کے بالوں کا رنگ ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں، اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، کام کی ساری باتیں۔ اس نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، ایکچولی مجھے وہ اپنی ورک وائف لگتی ہے۔ اس سے زیادہ زمر یوسف اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پرے دھکیلا اور خود دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، بات تو سنو۔ فارس نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر زمر نے تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ تم نہ مجھ سے دور ہی رہو ورنہ… اگلے ہی پل وہ منجمد ہو گئی۔ فارس نے جس ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی، اس کی آستین پہ خون کے دھبے لگے نظر آ رہے تھے۔ یہ خون کیسا ہے؟ اس نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے لگا تھا، نظریں اپنے آستین تک گئیں، چہرے کی رنگت بدلی۔
فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ شاید کان سے آ رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی 2 انگلیاں کان کے پیچھے لگا کر دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ٹھیک ہے، شاید کوئی زخم وغیرہ تھا۔ مگر وہ آگے آنے لگی تو وہ بولا، فکر مت کرو، آبدار ایک بہت اچھے ENT اسپیشلسٹ کو جانتی ہے، میں اسے دکھا دوں گا۔ اور وہ جو فکر مندی سے آگے کو ہوئی تھی اس نام پہ رکی، ماتھے پہ بل پڑے۔ ہاں، اسے ہی دکھاؤ۔ اور برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فارس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے طویل سانس لی اور پھر سویٹر کی آستین دوبارہ سے موڑ لی اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اس نے بند آنکھوں کو مسلا۔ زمر اور حنین دونوں اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ ان دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کے تیز چمکتے سورج میں کھڑے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، بس کچھ دن اور۔ اسٹیپنی، آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ احمد شفیع نے فارس کا فون رکھا اور نظر اٹھا کر سامنے نصب سکرینز کو دیکھا جن پہ ایک آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھیں۔ احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی، بس یک ٹک پتھریلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اسے موصول ہوئی تھی۔ احمد شفیع، وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی اور جو چترال کے ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئیں تو میرے سیکیورٹی سٹاف نے فوراً سے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ معلوم کریں کس IP ایڈریس، کس سرور، کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا۔ بیک ٹریسنگ اور پتہ نہیں کس کس کام میں وہ لگے ہیں۔ لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس بات کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغ رسانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا توقف کر کے وہ بولی، سام کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس بند ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں احمد شفیع، تمہاری اور تمہاری مالکن کی تصویر نقش ہو گئی ہے۔ احمد نے ریموٹ اٹھا کر سکرینز کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ کولمبو کے اس پرتعش ہوٹل کے تہہ خانے میں اس وقت شدید تناؤ چھایا تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ، اسٹرائپس والی ٹائی، ڈائمنڈ کف لنکس پہنے، بال جل سے پیچھے کو جمائے، وہ اپنی ساری شان و شوکت اور جاہ و جمال سے وہاں بیٹھا تھا۔ گویا پچھلی رات اس کی قیدیوں کا نکل جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا ہی نہیں۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ فصیح بھی پہنچ چکا تھا اور سخت مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ ہیڈ شیف تحمل سے بتا رہا تھا کہ فراریوں نے آرڈر پہ تیار کیا کیک کیسے فریج سے غائب کیا، اور یہ کہ ان کے ساتھ یقیناً اندر سے کوئی ملا ہوا تھا۔ ہیڈ شیف، فصیح، رئیس سب اپنی اپنی تھیریز پیش کر رہے تھے، بار بار خاموش ہو کر ہاشم کو دیکھتے۔ سر، فصیح سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پکار بیٹھا۔ ہاشم چند منٹ مزید بٹن دباتا رہا، پھر بالآخر سر اٹھایا اور مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ سن تزو قدیم چین کا ایک جرنیل اور فلسفی تھا۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی، دا آرٹ آف وار۔ موبائل میز پہ ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کتاب میں جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جنگ کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے، تو ساتھ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سامنے کھڑے افراد کی کمریں اور گردنیں مزید سیدھی ہوئیں۔ کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ملاپ لامحدود دھنے بنا دیتا ہے۔ قطار میں کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، نیلا، سرخ، زرد، سفید اور سیاہ، لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے۔ سب توجہ سے اسے سنے گئے۔ کمرے میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہیں، کھٹا، تیکھا، نمکین، میٹھا اور کڑوا، مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے۔ ہاشم نے رک کر گہری سانس لی۔ ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، منصوبہ بندی، اس پر عمل پیرا ہونے کا انداز، سب شاندار تھا۔ میں متاثر ہوا ہوں، لیکن سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے آیا۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میری بیٹی کو نہیں پسند، نٹس کا نمکین ذائقہ۔ اس ہوٹل میں جب بھی یہ کیک بنایا جاتا ہے
وہ بلو بیری کیک جو سادی کل میری بیٹی کے لیے لایا تھا، اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے، لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تھا تو نٹس کے ذائقے پہ اس نے برا منہ بنایا، اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پہ تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا، اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کیک میں نٹس نہیں تھے۔ شیف کا رنگ سفید پڑا، ادھر کمرے میں سب چونکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وسیع اس پہ جھپٹا اور اسے نیچے گرایا۔ 2 گارڈز بھی اس پہ پل پڑے اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہاشم نے اسی پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، اپنے کام کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں، اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پہ کرتے ہیں، اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آنا چاہیے۔ کالر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نگاہوں سے پسی کو دیکھا۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دو پسی، یہ جو کچھ جانتا ہے اسے اگلواؤ، زندہ یا مردہ، مجھے ان دونوں کو واپس اس جیل میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک قہر آلود نظر اس شیف پہ ڈالی جس کو وہ زنجیر پا کر چکے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر، انہیں احساس نہیں، میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹوران میں اس شام ہلکی پھلکی گہما گہمی تھی۔ سلک شرٹ اور ڈنر جیکٹ میں ملبوس احمد شفیع اندر داخل ہوا، شناسائی سے کاؤنٹر والے لڑکے کو ہاتھ ملایا اور سیدھا زینے اوپر چڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بلائی ہال کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں سے فارس غازی کھڑا تھا، گرے سویٹر میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے وہ احمد کی طرف پشت کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دروازہ بند کیا تو فارس اس کی طرف گھوما، پھر چہرے پہ سنجیدگی لیے تیکھی نظریں اس پہ جمائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا حال ہے غازی؟ بلایا اور کام سے تھا، مگر نیوز میں کچھ دیکھا ہے میں نے اسٹیپنی، وہ تیز لہجے میں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کاردارز کا ہاتھ ہے، مگر کاردارز کا دایاں ہاتھ تو آج کل تم ہو، ہے نا؟ احمد نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس بےہودہ فکرے کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہاں ہوتا ہے۔ ہاں ہو یا نہ، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا مطلب میں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ فارس کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب دونوں عود آئے۔ منع کیا تھا تمہیں، کاردارز کی غلامی مت کرو، وہ تم سے ایسے ہی کام کروائیں گے۔ ایک بے قصور عورت کو رسوا کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ کرمنل بنتے جا رہے ہو تم۔ احمد لب بھینچے خاموش رہا۔ وہ دونوں چند قدم دور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنا استعفیٰ لکھو اور اپنی مالکن کی منہ پہ مار کراؤ۔ آج ہی اسٹیپنی، تم یہ جاب چھوڑ رہے ہو اور میں تمہارے منہ سے نہ نہیں سنوں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تم سے آرڈر نہیں لیتا فارس غازی۔ اس کا لہجہ اجنبی اور روکھا تھا۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے، پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا، 2 قدم مزید قریب آیا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں ایسا انسان نہیں بننے دینا چاہتا جس کو میں پہچانوں بھی نہ۔ پہچانتا تو میں بھی نہیں ہوں اب تمہیں۔ احمد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ لمحے بھر کو فارس کا سانس تھم گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم خود کیا ہو؟ احمد کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں۔ میں قانون توڑوں اپنی گردن آزاد رکھنے کے لیے تو وہ غلط، لیکن عظیم فارس غازی وہی کام کرے تو صحیح۔ کیوں غازی؟ کیا تم وہ انسان بن رہے ہو جو مجھے پہلی دفعہ ملے تھے؟ تب تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم ایتھیسٹ بن چکے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال میں آگ نہیں لگائی تھی؟ کیا وہ جرم نہیں تھا؟ کیا تم انتقام کے نام پہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا معلوم تم نے وہ تینوں قتل بھی کیے ہوں؟ تم کرو تو سب ٹھیک، سب جسٹیفائڈ۔ کاردارز وہی کام کریں۔ احمد شفیع لوگوں کی ویڈیو سکینڈل لیک کرے تو وہ غلط؟ تم ایک ہی سانس میں مجھے کافر، دھوکے باز، جھوٹا اور قاتل کہہ رہے ہو۔ فارس سرخ آنکھوں سے غرایا۔ یہ مت بھولو کہ میرا خاندان تباہ ہوا تھا۔ میں جو بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ہمیں مزید تباہ نہ کر سکیں۔ 2 غلط مل کر ایک صحیح نہیں بناتے فارس غازی۔ احمد نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ دونوں آمنے سامنے سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے اور اتنی سردی میں بھی ہال میں شدید گرم سا تناؤ در آیا تھا۔ اسی طرح کاردارز کے پاس بھی اپنے غلط کاموں کی توجیہات ہوتی ہیں۔ فارس انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ میرا سروائیول ہے، یہ میرا سیلف ڈیفینس ہے غازی، اور اگر تمہارے لیے یہ درست ہے تو غلط یہ میرے لیے بھی نہیں ہے۔
اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں اور تم ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو میں تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکتا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے، میں اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں، اس لیے میرے معاملوں سے دور رہو غازی۔ ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کرتا فارس تنہا کھڑا رہ گیا۔ رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ وہ رات کو لمبوں پہ بھی اتر آئی تھی، وہ ابھی تک نہیں سویا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا، حتیٰ کہ رات بھی آدھی بیت گئی۔ شہر خاموشی میں ڈوبتا گیا، تب وہ اٹھا اور بیگ کندھے سے لگائے باہر نکلا۔ سڑک سنسان تھی، وہ چوکنا سا آگے بڑھتا گیا، بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا۔ چند منٹ بعد وہ ایک ویران گلی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، جب دائیں طرف ایک بند بیکری کا بینر دیکھا۔ وہ انگریزی میں لکھا تھا مسٹر بیکر۔ سعدی نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیکری کے دروازے تک آیا۔ اس کا لاک عام سا تھا، مگر کھولنے کے لیے کوئی تار، کوئی پن، کوئی بھی چیز دستیاب نہ تھی۔ اس نے پستول نکالا جس کے اوپر سائلنسر فٹ تھا اور لاک کی طرف رخ کر کے ٹریگر دبایا۔ پستول سے آواز نہ آئی، مگر اس نے زور کا جھٹکا کھایا۔ وہ پورے کا پورا ہل کر رہ گیا، دل تک کانپ گیا، مگر خیر اب دروازے کو ٹھوکر ماری تو وہ کھل گیا۔ اندر بیکری سنسان تاریک پڑی تھی۔ اس اسٹریٹ کی بہت سی دکانوں کی طرح یہ درمیانے درجے کی بیکری تھی۔ اس نے لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہوا۔ وہ گھوم کر کاؤنٹر کے پیچھے آیا اور شوکیس کے اندر جھانکا۔ کیکس، پیسٹریز، براؤنیز، اس سے آگے اس نے نہیں دیکھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا تھا۔ اس نے بیگ پرے رکھا اور ایک بڑا سا کیک باہر نکالا۔ ارد گرد کسی چمچ کی تلاش میں نظر دوڑائی، کچھ خاص نظر نہ آیا تو وہ ہاتھوں سے شروع ہو گیا۔ وحشت سے دیوانہ وار وہ تیز تیز کھاتا جا رہا تھا، ساتھ بار بار دروازے کو بھی دیکھتا۔ حنین کی فینٹیسی تھی کہ کبھی وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور پھر مزے مزے کی چیزیں بلا روک ٹوک کھاتی جائے۔ اس کی خواہش کس کے نصیب میں لکھی تھی؟ ایک دم اسے کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ برق روی سے پیچھے کو گھوما اور پستول والا ہاتھ تان لیا۔ دوسرے بازو کی آستین سے منہ پہ لگی کریم رگڑی۔ بیکری کے اندرونی دروازے سے ایک آدمی شب خوابی کے لباس میں کھڑا تھا۔ اس کے پستول تاننے پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ریلیکس ریلیکس، وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا۔ سادی سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائے پستول تانے رہا۔ مجھے مت مارنا، تم کھا لو جتنا کھانا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ چوکھٹ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا۔ سادی اسی طرح پستول اس پہ تانے اسے گھورتا رہا۔ اس فریج میں صبح کے پیزا رکھے ہیں، مائکرو ویو میں گرم کر لو ان کو، بچے اور ساتھ لے جاؤ، میرا دل اتنا چھوٹا نہیں، لے جاؤ۔ وہ ہاتھ اٹھائے نرمی سے کہتا 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ سادی نے آہستہ سے پستول والا ہاتھ نیچے کیا۔ میں بغیر پیسوں کی کچھ نہیں لوں گا۔ 1.5 دن بعد وہ پہلی دفعہ بولا تو احساس ہوا کہ آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تم برے انسان نہیں ہو، میں دیکھ سکتا ہوں، تم صرف بھوکے ہو، وہ ہمدردی سے بولا۔ سادی نے اس بات میں سر ہلایا اور سر جھکا کر شو کیس میں رکھی براؤنیز کو دیکھا۔ مجھے یہ ایک ڈبے میں ڈال دو، جلدی۔ بیکر ہاتھ گرا کر تیزی سے آگے آیا، ایک ڈبے کا گتا اٹھایا، اس کی اطراف کو موڑ کر اس کو چکور ڈبے کی شکل دی، پھر سادی کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ براؤنیز نکالنے کے لیے جھکا، سادی یوسف نے کونی اس کی گردن کی پشت پہ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ بیکر کی گردن کو اپنے بازو کے نرغے میں لے کر اس کی مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ تم نے پہلا فقرہ ہی مجھ سے انگریزی میں بولا، سنہالی کیوں نہیں بولی؟ ہاں، نیم روشن کمرے میں پہلی دفعہ مجھے دیکھتی ہی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں انگریزی سمجھنے والا فارنر ہوں؟ ہاں؟ بیکر ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر منہ سے آواز تک نہ نکلی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر ڈھہ گیا۔ سعدی نے جلدی سے ٹیشو اٹھا کر اپنے کریم والے ہاتھ صاف کیے، پھر جھک کر اس کی جیب تھپ تھپائی، اندر سے موبائل نکالا، نیا پیغام آیا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی سنہالی کے باوجود بیکر کا پیغام اور جوابی پیغام سمجھ لیا۔ اپنے کسی جاننے والے کو پوسٹر والی لڑکی کی اپنی بیکری میں موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت سعدی اٹھا اور بیکری کی بتیاں جلائیں۔ تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیش کاؤنٹر کے اوپر ہی اس کا پوسٹر لگا تھا۔ وہ 100% اس کی شکل نہیں تھی، مگر سیاہ رنگ سے کھینچا خاکہ، گھنگریالے بال، بھوری آنکھیں، گوری رنگت، اٹھی ہوئی ناک، 90% وہ سعدی ہی تھا۔ اس پوسٹر پہ لکھا تھا کہ وہ تامل ٹائیگرز کا جاسوس ہے۔ تامل ٹائیگر سری لنکا میں وہی تھے جو پاکستان میں تحریک طالبان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تامل ٹائیگر 2009 میں مکمل طور پہ پسپا ہو چکے تھے اور وہ تامل تحریک کو پھر سے اٹھانے کے لیے سرگرم کارکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کی گرفتاری پہ بھاری انعام رکھا گیا تھا، ساتھ ایک فون نمبر بھی درج تھا۔ ڈیمٹ،
سعدی نے تیزی سے وہ پوسٹر پھاڑ کر اتار لیا. اوپر لکھے فون نمبر کے 2 ہندسے دیوار سے لگے رہ گئے. پوسٹر بیگ میں ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکلا. ابھی تک گلی سنسان تھی. اسے پکڑنے آنے والوں کو ابھی پیغام کے مطابق 10 منٹ لگنے تھے. مین روڈ سے اس نے ٹک ٹک پکڑا اور اس میں بیٹھ گیا. اب وہ جھک کر بیگ کو خود سے لگا کر نہیں بیٹھا تھا. اب وہ گردن اٹھائے سنجیدہ اور ہوشیار سے بیٹھا تھا. رستے میں اس نے 3 رکشے بدلے. آدھے گھنٹے بعد وہ اس جگہ سے کافی دور ایک فلیٹ بلڈنگ کی تیسری منزل میں ایک اپارٹمنٹ کا تالا کھول کر اس کے اندر کھڑا تھا. پوری عمارت میں صرف یہی فلیٹ یوں لگتا تھا کہ مکینوں سے خالی ہے. اس کی بالکنی میں رکھے پودے سوکھ رہے تھے. گویا سارا خاندان جلدی میں گھر سے گیا ہو. کوئی ناگہانی آ گئی ہو اور ابھی تک واپس نہ آ سکا ہو. اس نے مختلف الماریاں کھولیں, کپڑے دیکھے, جوتے دیکھے, لاؤنج میں بڑا فون بھی دیکھا, مگر اس کو چھوا تک نہیں. پھر وہ ایک باتھ روم میں چلا گیا. چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو بڑی ہوئی شیپ ویسی ہی تھی, البتہ گھنگریالے بالوں پہ اس طرح پھیر کر ان کو بہت چھوٹا کر چکا تھا, شاید ناخن سے بھی آدھے رہ گئے ہوں. نئی جینز شرٹ میں ملبوس اس نے باہر آ کر بوٹ پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا. اب اس اسکیچ والے سعدی سے کافی مختلف لگ رہا تھا. وہ رات سعدی اسی فلیٹ میں رہا. ان کا کمپیوٹر اس نے کھول کر پاسورڈ اڑا کر انٹرنیٹ کھولا. اپنا کوئی ای میل اکاؤنٹ وہ لاگ ان کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا. اس نے ندرت کی فیس بک آئی ڈی کھولی. یہ کسی زمانے میں امی کو بنا کر دی تھی. بیرون ملک رشتہ داروں کی تصاویر دیکھنے, ان پہ جھوٹی تعریفیں لکھنے اور اپنے ریسٹورانٹ کے پیج پہ لوگوں کے اچھے ریویوز پڑھ کر خوش ہونے کے لیے وہ اسے استعمال کرتی تھیں. پاسورڈ سعدی کے پاس تھا. اس نے ڈالا اور پھر گویا ایک نئی دنیا کھل گئی. وہ ایک کے بعد ایک گھر والے کی آئی ڈی دیکھتا رہا. سب کی ٹائم لائن بھری ہوئی تھی. تصویریں, چیک ان, کون کہاں گیا, کس کی سالگرہ ہوئی, کس نے کس کو ٹیگ کیا. زمر اور حنین کی اکٹھی مسکراتی ہوئی سیلفی. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش. اسامہ کی تصویر, یہ اتنا بڑا, اتنا لمبا. اور پھر فارس کی پروفائل. اس میں کچھ خاص نہ تھا. وہ کم ہی لاگ ان کرتا تھا, مگر اوپر اسامہ نے پوسٹ کی ہوئی تھی, ماموں کراچی نہ جائیں. فارس نے کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا, مگر نیچے حنین اور زمر کے جوابات تھے. زمر کہہ رہی تھی کہ وہ فارس کو تنگ نہ کرے, اور حنا نے خفگی سے زمر کو فارس کی سائیڈ نہ لینے کا کہا تھا. وہ بالکل چپ بیٹھا رہا. سارے حساب الٹے ہو گئے تھے. زندگیاں بدل گئی تھیں. وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا. وہ سب آگے نکل گئے تھے. ان کی زندگیاں کتنی پرسکون اور صاف ستھری تھیں. فارس جو جیل میں تہجد اور فجر پڑھا کرتا تھا, اب بھی اس کا ایمان ایسا ہی مضبوط تھا, ہر قسم کے کفر سے پاک. حنین اس کی بہن, جس کی پروفائل پہ فجر کی نماز سے متعلق احادیث لکھی تھیں, وہ کتنی سچی سی حنا تھی, ہر طرح کے جھوٹ سے پاک. زمر صاف کھری نڈر سی زمر, جو ہر فریب سے دور تھی, ہر مکر سے پاک تھی. اور وہ خود, اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا. وہ ایک قاتل تھا. اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر لاؤنج میں پڑے فون کو دیکھا, پھر سر جھٹک کر ارادہ بدل دیا. وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا. وہ ان کی طرح روشن, نیک اور صاف ستھرا نہیں رہا تھا. اس کے اندر کے اندھیرے اس کے اپنوں کی ساری روشنی نگل لیں گے. یوں سعدی یوسف نے رہائی کے بعد کسی کو کال نہیں کی. اسے کرنی ہی نہیں تھی. صبح اس فلیٹ سے باہر نکلا اور کیب لے کر کولمبو فورٹ کے ٹرین اسٹیشن کی طرف آ گیا. بالکل کراچی یا لاہور کے جیسا اسٹیشن تھا, مگر ذرا صاف ستھرا زیادہ تھا. پہلے وہ اسٹال کی طرف آیا, موٹے فریم کا چشمہ خریدا اور اسے آنکھوں پہ لگایا. پھر پی کیپ ماتھے پہ مزید جھکا کر ٹکٹ ونڈو تک آیا. لائن میں تب کھڑا ہوا جب سب سے آخر میں اس نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا. وہ ساتھ کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی. اوہ گاڈ, وہ جیب تھپ تھپا کر اونچا سا بولا, میں اپنا سیل فون شاپ پہ چھوڑ آیا. وہ دونوں مڑ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگے. آپ میرے لیے کینڈی کا ٹکٹ خرید دیں گی پلیز, میں سیل فون لے آؤں. جلدی جلدی چند نوٹ اسے تھما کر وہ مڑ کر بھاگا. لڑکی حیران رہ گئی, مگر لڑکے نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ لے لیں گے. جب اس نے دیکھا کہ ان کی باری آ چکی ہے اور وہ ٹکٹ لے چکے ہیں, تب وہ واپس ان تک آیا اور بہت ہی مایوسی سے بتایا کہ وہ سیل کھو چکا ہے. انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بقایا پیسے اور ٹکٹ اسے تھمائے, جنہیں لے کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا. ٹرین کی روانگی تک وہ ایک باتھ روم میں دروازہ بند کر کے کھڑا رہا, اور جیسے ہی وقت قریب آیا وہ باہر نکلا اور ٹرین میں جا سوار ہوا. نہ کسی نے اسے دیکھا, نہ کسی نے اسے محسوس کیا. وہ ایک کونے کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اخبار, وہ کسی مسافر نے نہیں چھوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگا تھا, کو چہرے کے سامنے پھیلا لیا. 2 منٹ بعد ٹرین چل پڑی اور اسے کولمبو سے دور لے گئی, دور, بہت دور. یہ دن ہے کہ یاروں کا بھروسہ بھی نہیں ہے. وہ دن تھے کہ دشمن سے بھی نفرت نہیں ہوئی تھی. ہوٹل کی زیر زمین جیل میں پھنسی سعدی کے کمرے سجن میں کھڑا تھا اور اس کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا.
ساتھ والے کمرے میں 3 افراد اس شیف کو باندھ کر اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے اس پہ بار بار گرم پانی ڈال رہے تھے اور وہ درد سے کراہتا بے ربط الفاظ بولے جا رہا تھا۔ میری پسی کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو سادے کی چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے ان کاغذات پہ جن پہ وہ کچھ لکھا کرتا تھا۔ پسی نے ہنکارا بھرا، پھر سر اٹھا کر میری کو دیکھا۔ تم اوپر چلی جاؤ، تم کاردار صاحب کے ساتھ واپس جاؤ گی۔ میری کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میں نے ان کو مایوس کیا۔ میری مخبری کی وجہ سے وہ اس کمرے تک پہنچے اور وہاں سے بھاگے۔ مگر تمہاری نیت صاف تھی، جاؤ، کاردار صاحب اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ میری آنکھوں کو پہنچتی باہر نکل گئی۔ پسی موبائل پہ بٹن دباتا باہر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سر، ایک اہم بات ہے۔ لفٹ میں داخل ہو کر وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیا ہوا پسی؟ ہارون مصروف لہجے میں بولے تھے۔ شیف ٹوٹ چکا ہے، سب اگل دیا ہے، لیکن زہریلی سرنج کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا سر۔ وہ متذبذب سر اٹھا۔ سعدی یوسف کے سامان میں 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک اس کے کاغذ، دوسرا مس آبدار کا پین۔ مس اپنی نوٹ بک اس کے پاس چھوڑ گئی تھیں۔ میں وہ لینے لگا تو وہ پین یاد آیا۔ صرف وہی پین تھا جو سیکیورٹی پوائنٹ پہ چیک نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے مس آبدار نے اس میں زہر۔ آج تو تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا ہے، آئندہ کبھی مت لگانا۔ وہ ایک دم گرج کر بولے تھے۔ وہ میرا پین تھا اور وہ سعدی نے نہیں رکھا تھا، آپ ہی اسے واپس لے آئی تھی۔ تمہاری یاداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی ناک کے نیچے سارا کھیل رچاتے شیف کو تم پکڑ نہیں سکے اور میری بیٹی پہ الزام لگاتے ہو۔ فصیح کے ایک دم پسینے چھوٹ گئے، رنگت متغیر ہوئی۔ سوری سر، میرا یہ مطلب۔ مگر ہارون اس کے سارے خاندان کو مغالطات سے نواز کر اسے گویا ادموا کر کے فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ فون بند کر کے انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار گر کھڑکی کی طرف کر کے بٹن دبایا۔ بلاک آؤٹ بلائنڈر فوراً سے کھڑکیوں پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ ساری روشنی ختم ہو گئی اور آفس میں اندھیرا چھا گیا۔ ہارون ٹیک لگائے، تھوڑی مسلتے، چھت کو دیکھتے کتنی ہی دیر سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے انٹرکام اٹھایا۔ آفتاب کو بلاؤ۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسی طرح اندھیرا کیے کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جب آفتاب اندر داخل ہوا۔ وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا اور اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میری بیٹی نے مجھے صبح اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن کے لیے میرا بزنس جیٹ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے میرے عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ آفتاب توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو عملے میں رکھے گی۔ وہ تم پہ بھروسہ کرتی ہے، اکثر تمہیں کام کہتی رہتی ہے۔ تم اس عملے میں شامل ہوگے اور میں آپ کو معلوم کر کے دوں گا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں اس کا نیا دوست کون ہے اور یہ بھی کہ وہ کولمبو کیوں جانا چاہتا ہے۔ تم بس کولمبو میں آبی کے قریب رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ ان کا چہرہ اندھیرے میں تھا اور دن کے اوقات کے باوجود آفتاب کو ان کا چہرہ دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیان اور غور سے سنتا گیا۔ اب سانس کا احساس بھی ایک بار گراں ہے۔ خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہوئی تھی۔ میری انجیو نے اس روز یونیفارم کی بجائے سادہ بھوری اسکرٹ، بلاؤز کی سیاہ لمبی جرابیں پہنی تھیں۔ جس وقت وہ کار سے نکل کر سبزہ زار پہ کھڑی ہوئی، اس کی گردن خود بخود کسرے کاردار کو دیکھنے لگی، نگاہوں میں سمونے کے لیے اوپر اٹھتی گئی۔ دھند اور سرخ شام کے ڈھلتے موسم میں پوری شان سے کھڑا اونچا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اگلی کار سے ہاشم اور جواہرات نکلے تھے۔ سونی آگے بھاگ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے قصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری نے گردن سیدھی رکھی اور دلی جذبات پہ قابو پاتی ہمت مجتمع کر کے ان کے پیچھے چل پڑی۔ رواج کے مطابق خوش آمدید کہنے ملازم دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ فیونا بھی ان میں سے ایک تھی، سب سے آگے۔ وہ اعتماد سے مسکرا کر جواہرات کا استقبال کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اسی بیزاری سے اندر داخل ہوئے اور فیونا نے دیکھا ان کے پیچھے میری انجیو چلی آ رہی ہے۔ فیونا یکدم بت بن گئی، بالکل منجمد۔ میری قدم قدم چلتی قریب آئی۔ اس کے ادھیڑ عمر چہرے پہ فیونا کے مقابلے میں ڈھیروں لکیریں اور تجربے کے بل پڑے تھے۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیونا کو دیکھا۔ بہروز سے کہو میرا کمرہ تیار کرے، تحکم سے کہا تھا۔ فیونا نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا جو اندر جا رہی تھی، اور پھر بے بسی بھرے تعجب سے واپس میری کو۔ بہروز، سارا پرانا سٹاف اب یہاں جاب نہیں کرتا؟ پھر ذرا اعتماد سے بولی۔ اب یہاں کا سٹاف بدل گیا میری انجیو۔ بہت اچھے، اس بدلے ہوئے سٹاف کے لوگوں سے کہو میرا کمرہ تیار کریں، اور یہ بھی کہو صبح اندھیرے وہ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ کل میں سارے گھر کے انڈور پلانٹس کی جگہ بدلنا چاہوں گی۔ پھر ایک طائرانہ نظر برآمدے پہ ڈالی۔ اور ادھر کے سارے پودے کہاں گئے؟
میں چند دن کے لیے کیا گئی، تم لوگ تو نکمے ہو گئے۔ ڈپٹ کر بولتی وہ اندر بڑھ گئی۔ فیونا ہکا بکا سی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جواہرات کہہ رہی تھی، میری مساج کے لیے سامان تیار کرو، میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں۔ اور اوپر سیڑھیوں کے زینے چڑھتے ہاشم نے آواز لگائی، میری بلیک کافی بھیجو میرے کمرے میں فٹافٹ۔ اور میری انجیو مسکرا کر سر کو خم دیتی دونوں کو جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ پہلے احمد شفیع اور اب میری انجیو۔ فیونا کا سارا وجود زمین بوس ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب ہاشم رکا، سامنے سے نوشیروان چلا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم تنے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس سے امید تھی کہ شیرو معذرت کرنے پیچھے آئے گا، مگر چند لمحے بعد زینے اترنے کی آواز نے اس کے دل کو دھکا سا لگایا۔ مگر وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، کوٹ اتارتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ زندگی اس کے لیے معمول پہ آ چکی تھی۔ سعدی یوسف کے بھاگنے کے بعد اسے اگلا کارڈ کون سا کھیلنا تھا؟ اب اسے یہی سوچنا تھا۔ اب تیرے قریب آ کے بھی کچھ سوچ رہا ہوں، پہلے تجھے کھو کر بھی ندامت نہ ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے گھر کے اندر سب سے مل کر خداحافظ کہہ کر اب وہ پورچ میں آ کر کار میں سامان رکھنے لگا تھا، اور جانتا تھا کہ اس سے اس وقت کوئی خوش نہیں تھا۔ اس نے سارا کو فون کرنے کا سوچا، پھر رہنے دیا۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے کال ملائی اور تھوڑی دیر کے لیے گیٹ سے باہر جا کر بات کرنے لگا۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، تم 24 گھنٹے میرے گھر کے باہر رہو گے۔ میرے گھر کون آتا ہے، یہاں سے کون کہاں جاتا ہے، تم ان پہ نظر رکھو گے۔ قادر میرے بھانجے کے قریب رہے گا، جب تک وہ اسکول میں ہوگا وہ اسکول کے باہر کھڑا رہے گا۔ میں کچھ دن میں آ جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے تم لوگ میرے گھر والوں کی حفاظت کرو گے۔ اور دوسری طرف موجود نظر اسے تسلی دے رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ زمر نے ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو خاموشی سے طے کی۔ وہ بھی چپ سا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ صرف انین ساتھ آئی تھی اور پیچھے چپ بیٹھی تھی۔ فارس نے اس سے ابھی تک بات نہیں کی تھی۔ پھر احاطے کے اندر آ کر ڈھیروں مسافروں کے درمیان زمر اس جگہ رکی جہاں سے آگے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھی ٹھہر گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ تو طے ہوا کہ تم نہیں روکو گے، بھلے کوئی کتنا ہی روکے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کے مقابل کھڑی اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی، کسی نے روکا ہی نہیں تو کیسے رکتا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ زمر بس یاسیت سے اسے دیکھتی رہی۔ مت جاؤ، آ جاؤں گا واپس۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اور اگر جو نہ آئے فارس؟ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی تھی، جیسے اپنی بات کی وضاحت نہ کر پا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ تم سب محفوظ ہو، پہلے نہیں تھے، اب ہو، کیونکہ اب ہم سب اکٹھے ہیں۔ ارد گرد موجود لوگوں سے قطن بے نیاز ہو کر اس نے زمر کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس سے پرواہ نہیں تھی کوئی دیکھ کر کیا سوچتا ہے۔ ہاتھ تھامنے کا مطلب صرف رومانس تو نہیں ہوتا، جیسے بھائی بہن کا یا باپ بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے حفاظت اور بھروسے کا احساس دلاتا ہے۔ ویسے ہی شوہر اور بیوی کے رشتے میں اگر بالی ووڈ کی اینک اتار کر تم دیکھو تو دوستی، اعتماد، حفاظت، مان، یہ سب ہوتا ہے، اور رومانس تو ایک بہت ثانوی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ خود کو جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی، فارس کا یوں ہاتھ تھام کر احساس دلانے سے اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ گئیں۔ سرخ گڑیا سے جڑی ساری تلخی ہوا ہوئی۔ پچھلے 4.5 سال اچھے گزرے فارس۔ میں انسیکیور نہیں محسوس کرتی تھی خود کو، کھونے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، مگر اب ماہ کامل کے بعد سے، اس رشتے کے بعد سے، کھونے کے لیے بہت کچھ آ گیا زندگی میں۔ پلیز جلدی واپس آ جانا، وہ دکھی دل سے کہہ رہی تھی۔ آج اس سے لڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو تم مجھے مس کرو گی؟ وہ مسکرایا، مگر خوش وہ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں مس کیوں کروں گی؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ آئی ہیٹ یو، اور فارس غازی نے سر کو خم دیا۔ آئی لو یو ٹو، اور بیگ اٹھا کر کندھوں پہ ڈال لیا۔ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی ہنستی، گردن پیچھے کو پھینک کر محظوظ ہو کر۔ پھر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا کر، محظوظ ہو کر۔ زمر کے دل میں ایک دم بہت سے وہمیں در آئے۔ تم ایسے ہی واپس آؤ گے نا؟ بدل تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اس نے مسکرا کر تسلی دی، پھر اس کی طرف جھکا۔ اور میں اس کو دن میں 3-4 کی بجائے صرف 1 یا 2 کالز کیا کروں گا۔ ہاں ہاں کر لینا۔ وہ پھر ہنستی تھی، وہ اسے صرف ستا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے خود کو تسلی دے دی اور پھر موڑ آئی۔ اس کو دور جاتے دیکھنا مشکل تھا، خود دور جانا زیادہ آسان تھا۔ حنین اس کی منتظر تھی، وہ چپ چاپ اس سے آ ملی۔ ماحول بوجھل سا تھا، اور پھر اسی بوجھل ماحول میں وہ دونوں گھر جانے کی بجائے ایک ریستوران میں آ بیٹھیں۔
ہنی نے آرڈر دیا اور زمر گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مبارک ہو، آپ کا شوہر بھاگ گیا اور میرا بھائی ابھی تک گم شدہ ہے، ہنا نے تھوڑی دیر بعد جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہم دونوں ناکام عورتیں ہیں کیونکہ ہمارے سب سے عزیز مرد ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ فرعون بھی تو یہی کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار کہ بنی اسرائیل وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، زمر نے دھیمی آواز میں تصحیح کی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کا، ایسی ذلت کہ کوئی آپ کے مردوں کو مار دے اور عورتوں کو چھوڑ دے، اکیلی عورتوں کو۔ بنی اسرائیل کی بے بسی اور لاچاری تو دیکھو، بالکل ہماری طرح۔ ہاں ٹھیک ہے یہ آیت، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بنی اسرائیل کی بے بسی بیان کرتی ہے، مگر اس کے اور زاویے بھی ہیں۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ مثلاً کون سے؟ وہ سخت جلی کٹی بیٹھی تھی، فارس اس سے بات تک نہیں کر کے گیا تھا۔ بہت سے ہوں گے نا حنین، وہ جیسے اس ذکر سے احتراز برت رہی تھی۔ اتنے برس سخت دل کے ساتھ گزارے تھے، اب کیا پگھلنا؟ آپ بتائیں، میں سن رہی ہوں، ہنا نے لہجہ ذرا دھیما کیا۔ ہر آیت کے بہت سے رموز، بہت سے زاویے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ زمر، میں نے ایک بات بھائی سے کبھی نہیں پوچھی، پہلے ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب میں خود کنفیوزڈ ہو رہی ہوں کہ جیسے بھائی کی فیس بک پہ تصویر ویڈیوز میں، وہ ذرا ہچکچائی، ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمر دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے آگے کو ہوئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کر بھی نہیں رہے، تفسیر تو مفسر کرتے ہیں، عربی گرامر، صرف نحو وغیرہ کی باتیں، حقائق کے حوالہ جات، آیات کا شان نزول وغیرہ بتانا۔ تو پھر وہ جو بھائی کے فیس بک گروپ میں اس کی ویڈیوز ہیں وہ کیا ہے؟ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہوئی، آنکھیں نیچے جھکا کر اس نے گویا کچھ سوچا۔ ہنا کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے اور اس کی اپنی آنکھوں میں دلچسپی اتری۔ پھر زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ فارس کے جانے کا غم دونوں کے دل سے لمحے بھر کو نکل گیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو مفسر نہیں کہا تھا۔ قرآن ایک علمی کتاب بھی ہے، لیکن یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ، قدرے دقت سے اس نے آیت دہرائی، یہ نہیں تھا کہ آیت یاد نہیں تھی، بس اس کا یاد آنا اور خود کو یاد دلانا مشکل لگ رہا تھا۔ یعنی ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جو مبارک ہے، تاکہ آپ اس میں تدبر کریں اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو حنین، ہم لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، مگر اس کی آیات کے معانی کے اندر رہ کر اس میں تدبر تو کر سکتے ہیں، اور اس کی دعوت خود قرآن ہر انسان کو دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی پیدائشی عام یا خاص نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے پکڑیں گے اس سے؟ دیکھو میں واقعی بہت نیک نہیں ہوں، اس کو پڑھتی بھی نہیں ہوں اب، مگر جو قرآن کا مقصد سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف تفسیر نہیں ہے یا یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ویٹر آرڈر سرو کرنے لگا مگر زمر ادھر متوجہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، ہنا نے اپنی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زمر، لیکن اگر ہر انسان خود سے تدبر کرنے لگے گا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے۔ تو پھر ہر قرآن پڑھنے والا بھٹک کیوں نہیں جاتا؟ وہ اب زیادہ روانی سے بول رہی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کیا ہے کہ چونکہ قرآن سے بندہ بھٹک بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو صرف کھول کر پیو اور پھر چوم کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ دیکھو ہے نا، کوئی شخص کسی راستے پہ سفر کرنے نکلے تو یا تو وہ بھٹکے گا یا منزل تک پہنچ جائے گا۔ بھٹکنے کے ڈر سے اب کوئی سفر ہی نہ کرے کیا؟ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو سائن بورڈز دیکھ کر سفر کرے گا، کامن سینس یوز کرے گا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہی زمر، ہنا نے مزے سے پلیٹ میں اچھی اچھی سٹیکس نکالیں، فرینچ فرائز بھرے، ساس ڈالی اور پھر سرسری انداز میں بولی، مگر اس طرح اگر ہر شخص قرآن کی تفسیر، وہ رکی اور تصحیح کی، قرآن میں تدبر کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی رائے پہ بیان کرنے لگ جائے، تو اپنی رائے پہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے نا وہ کہ جہنم والے کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ آ گیا ہم کو الیقین۔ اب الیقین کا مطلب موت ہے، آپ اس کا مطلب یقین کر لینا نہیں لے سکتے، آپ کو اس آیت کے اندر رہ کر اس کے مطلب کے دائرے میں رہ کر ہی تدبر کرنا ہے اور عقل استعمال کر کے اس سے اپنے لیے سبق نکالنے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔
یہی تو میں کہہ رہی ہوں زمر کہ اگر ہر شخص یوں تدبر کرنے لگے گا، بھلے وہ اس کی اپنی رائے نہ ہو، بھلے وہ آیت کے اندر رہ کر ہی کہے یہ سب، تب بھی کیا فتنہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط تدبر نہیں کرنے لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے۔ حنین اب فرینچ فرائز ساس میں ڈپ کر کے کھاتی پوچھ رہی تھی، برے ماموں، آپ کی وجہ سے کل سے کھانا نہیں کھایا۔ کیا مطلب کہ لوگ غلط تدبر کریں گے؟ لوگ پہلے ہی غلط تدبر کر رہے ہیں حنین۔ اسی قرآن کی آیات کو استعمال کر کے دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ قادیانی اسی قرآن سے اپنے مطالب نکالتے ہیں۔ سلمان رشدی جیسے لوگ اسی قرآن کو کوٹ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہی لوگ دین میں کوئی جبر نہیں جیسی آیات کا معانی بدل کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایسے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن میں صحیح تدبر کرنے کی، تاکہ ہم روشنی پھیلائیں اور اس سے غلط تدبر کرنے والوں کے اندھیرے کو مٹائیں، لوگوں کو قرآن کا اصل مطلب بتائیں۔ وہی تو زمر، اگر ہم بھی تدبر کو فروغ دیں گے تو یوں لوگوں کی غلط تدبر کا رزق بڑھے گا۔ پہلے جہاں 20 لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے تھے، وہاں اب 100 لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں تو کرتے رہیں، اس نے شانے اچکائے۔ کرتے رہیں؟ حنین کا کانٹا پکڑے ہاتھ پہ جامع معلق ہو گیا، منہ کھل گیا۔ کرتے رہیں؟ زمر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کرتے رہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے ڈیئر حنین، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو اس میں غلط تدبر کرے گا، اس میں معنوی تحریف کرے گا، وہ خود ہی رسوا ہو کر کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، ہر چیز سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کتنے عرب شعراء نے قرآن کی طرح کلام لکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے ان کا کام؟ کہاں ہے سلمان رشدی کی کتاب؟ پتہ ہے کیا، جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے، حدیث کی ایک مستند کتاب، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کتب کا نام موطا رکھ کر لکھنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کا نام بدل دیں، تو انہوں نے فرمایا، جو اللہ کے لیے ہے وہ رہ جائے گا۔ آج صرف ایک موطا مارکیٹ میں ملتی ہے جو امام مالک کی ہے، باقی کہاں گئیں؟ تو قرآن کی بقا کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہم اچھی نیت سے اور اس کو سمجھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے اور اس سے اپنے لیے اسباق نکالیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا، لیکن جہاں ہم غلط کچھ کہیں گے یا لکھیں گے تو ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ رائٹ؟ حنین گویا چونک سی گئی۔ اس نہج پہ تو اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ زمر نے پلیٹ میں اسٹیک نکالتے ہوئے اسی اعتماد سے حنا کو مخاطب کیا۔ اور تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس میں اور کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہا گیا ہے۔ بیٹوں کے مقابلے پہ بیٹیاں کہا جانا چاہیے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔ اب کہ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں اسٹیک نکالی اور اسی روانی میں بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے پتہ کروایا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوگا۔ ان کے اپنے حساب تھے، ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے، سو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی، بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو، فرعون نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر انہی دو عورتوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کے محل میں رہنا سہل بھی بنایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو اس وقت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ سو مجھے لگتا ہے کہ اس آیت میں فرعون کی غلطی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرعونین غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنائے خول میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ سنا تھا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی کرتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی ہو کر وہ اب کھانا شروع کرنے لگی تھی۔ بالکل، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ اکٹھی ہوں۔ حنین نے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سنی، اچھا لگا۔ کبھی آپ بھی لکھا کریں نا یہ سب سعدی بھائی کے فیس بک گروپ پہ۔ زمر کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا۔
جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کریں۔ میں بے روح عبادت کے بعد کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سادی جیسوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی رہی، بولی نہیں۔ حناب سارا غم بلائے کھانا کھا رہی تھی۔ کاش کسی دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ ملنے کو زندگی میں کئی ہم سفر ملے، لیکن طبیعتوں سے طبیعت نہیں ملی۔ ہاکر 400 فضا میں تیر رہا تھا اور نیچے پھیلی دنیا کی سردی کے برعکس اس کے اندر کا ماحول گرم اور آرام دہ تھا۔ چھوٹی چکور کھڑکی سے باہر دیکھتے فارس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ ابرو ذرا کٹھے کیے ہوئے تھے اور سر پہ سیاپی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابل نشست پہ آبی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال سر پہ باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی اور رومال سے نکلتی بھوری سرخ چوٹی بائیں شانے پہ آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے سرخ لب کاٹتی، سرمئی آنکھیں فارس پہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور خوشی دونوں تھیں۔ ملازم ٹرے لیے اس کے پاس آ کر کھنکارا تو وہ چونکی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور تھینک یو آفتاب کہتی ہوئی گلاس اٹھا لیا۔ ملازم فارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن موڑے بنا نو تھینکس کہا۔ آبی نے ہاتھ کے اشارے سے آفتاب کو جانے کا کہا۔ وہ ایک خاموش نظر فارس پہ ڈال کر مڑ گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو آبدار کھنکاری، کیپ اتار دیں، میرے ملازم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فارس نے سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے 3 دفعہ مجھے سر سے پیر تک دیکھا ہے۔ وہ ذہن میں میری پروفائلنگ کر رہا تھا۔ لینڈ کرتی وہ آپ کے والد کو کال کرے گا اور ان کے سامنے مجھے پروفائل کرے گا۔ نہیں، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے آبدار، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والد کو بتائے۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ آبدار کی آنکھیں اس پہ ساکت سی ہو گئیں۔ جی، میں اپنے کام خود کرتا ہوں، لیکن جب کوئی کام بساط سے بڑھ کر لگے تو اس کا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاشم جانے میں کولمبو جا رہا ہوں۔ اس کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن کبھی امکان ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور ہاشم کو بتا دے، سو میں نے آپ کے ساتھ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ آپ کا عملہ ضرور آپ کے والد کو بتائے گا اور میرے حصے کا آدھا کام وہ کریں گے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بابا ہاشم سے اس بات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو 2 دشمنوں کی فائر لائن کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیپ نے اس کی آنکھوں پہ اندھیرا سا کیا تھا۔ یعنی آبی متحیر رہ گئی، آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ آبی کو پھر بھی برا نہیں لگا۔ کوہنی سیٹ کے ہتھ پہ جمائے ہتھیلی پہ چہرہ گرائے اس کو دیکھتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی، میرا خیال تھا ہم دوستوں کی طرح ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم دوست نہیں ہیں آبدار، آپ مجھے آبی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، فارس نے سر کو خم دیا اور بات دہرائی، ہم دوست نہیں ہیں مس عبید۔ میں آپ کے ذاتی مسئلے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، پھر بھی یہ ذاتی نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے سنجیدگی سے چہرہ آبدار کی طرف موڑا۔ یہ میرے لیے کام ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں واپس جانے سے پہلے۔ اور وہ رک گیا۔ کدھر واپس جانے سے پہلے؟ وہ چونکی، چہرہ ہتھیلی سے اٹھایا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جیل واپس جانے سے پہلے۔ آبی تھک سے رہ گئی۔ آپ دوبارہ جیل کیوں جائیں گے؟ فارس نے کافی دیر جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی تو وہ قدرے نرمی سے بتانے لگا، جب 4 سال کی قید کاٹ کر نکلا تھا تو میرے پاس ایک پلان تھا، سب اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، ورک ہے، پرسنل نہیں ہے، اور اس کا انجام ایک ہی طرح سے ہوگا۔ مجھے واپس جیل جانا ہے ان جرائم کے لیے جو میں نے ابھی کرنے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی فیملی کو محفوظ کرنا ہے اور سعدی کو واپس لانا ہے۔ آبدار چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر ذاتی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اپنے لیے نہیں جیتے؟ میری ایک بیوی ہے جس سے میں جھوٹ بول کر آیا ہوں، میری ایک بھانجی ہے جس سے میں بات کیے بنا آ رہا ہوں، میرا ایک دوست ہے جس سے لڑا ہوں میں کل رات، مگر ذاتیات میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے حد بندی واضح کی۔ آبی بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے مسز زمر اور آپ کی ڈائیورس ہونے جا رہی ہے؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آخر جیل میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو آزاد کر دیں گے؟ حیران مت ہو، مجھے مسز کاردار نے بتایا تھا۔ فارس نے خاموشی سے سر کو خم دیا۔ کون سا جرم ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ذاتی تو نہیں ہے، فرق ہے نا، اس لیے بتا دیں۔ جہاز کے اندر ایک دم ڈھیر سارا سناٹا اتر آیا۔ میں نے 2 قتل کرنے ہیں۔ آبی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اترتی محسوس ہوئی۔
تو ابھی تک یہ کیوں نہیں؟ پہلے ان کو تقسیم کرنا ہے، پھر توڑنا ہے، پھر مارنا ہے، یہ شروع دن سے میرا ہدف تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ اور پھر آپ گرفتاری دے دیں گے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ ہو سکتا ہے، آپ ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں نا۔ اور اپنے جرائم کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں میں، فرار نہیں چاہتا ان سے۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ تو میں آپ کی کیا ہوں؟ دوست نہیں ہوں تو کیا پارٹنر ان کرائم ہوں؟ اس بات پہ وہ مسکرایا جیسے کسی کو یاد کر کے مسکرایا۔ میری پارٹنر ان کرائم ایک ہی ہے، اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ مگر اس سے جھوٹ بول کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پلان کا انجام بھی ڈسکس نہیں کیا آپ نے۔ سو وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی پارٹنر ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہی کی سنوئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ آگے کو ہوئی اور مسکرا کر اسی فاتحانہ انداز میں بولی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی ورک وائف آبدار عبید ہی ہے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور پھر سر کو اس بات میں 2-3 دفعہ ہلایا۔ اوکے، آپ میری ورک وائف ہیں جسے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مصنوعی خفگی سے اس نے گیلا کیا۔ بالکل، کیونکہ میں بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، جو کبھی آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ڈھونڈتی ہیں، کبھی فورینزک والوں کے ساتھ کام کر کے مجرموں کے انٹرویوز کر کے تلاش کرتی ہیں، کبھی وہ چیز آپ جانوروں اور پرندوں کی فوج جمع کر کے حاصل کرنا چاہتی ہیں، کبھی لوگوں کی NDA سن کر۔ آبدار نے حیرت بھری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ مجھے دیں گے؟ فارس نے ذرا سا مسکرا کر ابرو اچکائے۔ ایک دلچسپ ایڈونچر۔ آبدار کا دوران خون ایک دم تیزی سے بڑھا، اس کے گال دہک گئے اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ بہت محظوظ ہوئی تھی۔ فارس پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ گیا۔ تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہے غالباً۔ میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی ہال میں سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کونے والی میز پہ موٹی کتاب رکھے اس میں سے نوٹس بنا رہی تھی۔ گاہے بگاہے موبائل پہ نظر ڈالتی جو صبح فارس کے جانے کے بعد سے ابھی تک اس کے نام سے روشن نہیں ہوا تھا۔ کیا آدمی گھر اطلاع نہیں دے سکتا؟ یہ کیا کہ ایک میسج کر دیا پہنچنے کا، وہ بھی فیس بک پہ؟ کال نہیں کر سکتا تھا کیا؟ وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، پھر ایک دم زور سے قلم بند کیا اور فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ تفصیل ہی نہیں بتائی، وہی پوچھ لوں۔ جواز کھڑ کر اس نے کال ملائی، گھنٹی جانے لگی مگر جواب ندارد۔ اکتا کر اس نے فون پرے ڈال دیا۔ تبھی کسی نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زمر نے مصروف سے انداز میں سر اٹھایا مگر ایک دم ٹھہر گئی۔ چوکھٹ میں نوشیروان کھڑا تھا، ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، بالکل تیار سا۔ وہ متذبذب لگ رہا تھا۔ آئیے، زمر نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ ڈی اے؟ زمر نے کوہنیاں میز پہ جمائے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ڈی اے نہیں تھی، DP تھی۔ مجھے امریکی فلموں کے سے انداز میں مخاطب، زب سے گہری سانس لی۔ کر سکتے ہیں آپ، خیر کہیے کیسے آنا ہوا؟ شیرو اپنی فرینچ کو 2 ناخنوں سے کھجاتے نگاہیں اس پہ جمائے سوچ سوچ کر کہنے لگا۔ ایک مشورہ چاہیے تھا، لیگل ایڈوائس۔ میں سن رہی ہوں۔ مجھے کسی بہت اچھے اور بااعتماد وکیل کا بتائیں جو کارپوریٹ کیسز اچھے سے ڈیل کر سکے۔ ہاشم کارڈار، وہ سہولت سے بولی۔ نوشیروان کی آنکھوں میں بے چینی اور ناگواری ایک ساتھ ابھری۔ کوئی اور؟ زمر نے اوہ والے انداز میں ابرو اٹھائے۔ یعنی آپ اس معاملے کو ہاشم سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ان سے خفیہ کیوں رکھوں گا؟ وہ میرے بھائی ہیں، بس ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پہلو بدلا، انداز دفاعی تھا۔ اوکے۔ زمر نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور چند نام لکھنے لگی۔ یہ 20 افراد ہیں مگر یہ آپ کا فون رکھتے ہی ہاشم کو کال کر کے بتائیں گے۔ آپ کو کوئی ایسا ماہر وکیل نہیں ملے گا جن کو میں جانتی ہوں اور جو ہاشم کو نہ بتائے۔ کیا آپ بھی ہاشم کو بتائیں گی؟ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر قلم بند کر دیا۔ آپ کو کس قسم کا کام ہے نوشیروان؟ میں اپنی کمپنی میں 50% شیئرز کا مالک ہوں۔ 25 ہاشم بھائی کے ہیں اور 25 ہارون انکل کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ باقی کے 50 بھی میرے پاس آ جائیں۔ اگر میرا وکیل کوئی ایسا چکر چلائے، اور کمپنی کے بائی لاز کے 2-4 جھول تو میرے بھی ذہن میں ہیں، اور آپ ہاشم کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ نوشیروان ٹھہر گیا۔ زمر پہ نگاہیں جمائے اس نے تھوک نگلی۔ آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھر کر ڈوبے مگر خاموش رہا۔ آپ کسی بات پہ ہاشم سے ناراض ہیں اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم انگلیوں میں گھماتی اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ شیرو چپ رہا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس بھی طریقے سے 50% شیئرز لے لیں آپ، ہاشم اگلے ہی دن اس کاغذ کو بھگ سے اڑا دے گا۔ شیئرز حاصل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟
پیسے کے لیے تو آپ یہ نہیں کر رہے، اندرونی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، بلکہ اس کی بجائے آپ وہ کریں جو ہاشم نہیں چاہتا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ شیئرز لینے کی بجائے شیئرز دے دیں۔ نوشرواں کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، وہ ذرا آگے کو ہوا۔ کدھر دے دوں؟ زمر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ فری کانسلیشن کے 5 منٹ گزر چکے ہیں، اب میں اگلی بات صرف اس صورت میں بتا سکتی ہوں جب آپ مجھے ہائر کریں۔ آپ مجھے ہائر کر رہے ہیں یا نہیں؟ نرمی سے اس نے پوچھا۔ نوشرواں کی آنکھیں چمکیں اور وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور نوشرواں کیا کر رہے ہو یار تم؟ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں نوشرواں پھنسوائے گا ہاشم کو، اور وہ بہت دفعہ ایسے کام کر چکا ہے جس میں ہاشم پھنس جاتا ہے، اور ابھی بھی وہ ایسے ہی کام میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاشم نے سعدی کو نہیں مارنا تھا، یہ نوشرواں نے مارا تھا، وہ اس کو ساری چیزیں سنبھال رہے ہیں۔ اور اب نوشرواں جی آئے زمر کے پاس کہ میں نے نا اس کو کرنا ہے، ہاشم کو تنگ کرنا ہے۔ حد ہو گئی ہے نوشرواں، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے پٹوایا تھا، تو وجہ بھی تو تمہیں پتہ ہے، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ دماغ خراب ہے، بس ایک باہر کا بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے تھوڑی سی برین واشنگ کی ہے کہ ہاں ایک ایسا کیس ہے جس میں بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اور چھوٹے بھائی بڑا بھائی اس کے پتہ نہیں الزام لے رہا ہے اور ایسا کچھ، اور اس کی برین واشنگ ہو گئی ہے، اور اب یہ اس کے پاس بیٹھا ہے اپنے بھائی کو برباد کرنے کے لیے، مطلب اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو ناراض کرنے کے لیے۔ حد ہو گئی بھائی، اور آنکھیں بھی چمک اٹھی ہیں۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ کسی کام کا نہیں ہے یہ شیرو، سچ میں کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اور فارس، ہاں وہ تو بہت کام کا ہے ویسے، وہ تو کام کر رہا ہے، اور اب وہ جائے گا اور ڈھونڈ لے گا سعدی کو۔ اور سعدی کا جب میں وہ سینس پڑھ رہی تھی نا، تو مجھے بڑا اس پہ ترس آ رہا تھا، پیار آ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی کھا رہا ہوتا ہے جیسے وہ کیک بھوکوں کی طرح، 2 دن اس نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، اور وہاں پہ بھی اس کو ہر ٹائم ڈر لگا ہوا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ رقشے بدل کے آ رہا ہے، ایک اکیلی جان، گھر بھی فون نہیں کر سکتا، اور سب کی وہ دیکھتا ہے پروفائل، اور اس کو لگتا ہے یہ سب پرفیکٹ ہے، اور میں ہی خراب ہوں، میں نے ہی قتل کیے، میں ہی گندا ہوں۔ تو سعدی پہ مجھے بہت ترس آ رہا ہے اور پیار آ رہا ہے دونوں۔ یار وہ خاور کے ساتھ ہی رہتا نا، خاور تو پتہ نہیں کب اس کے حوالے کرتا، شاید نہ بھی کرتا، لیکن وہ اس کو سیف تو رکھتا۔ زمر اور فارس تھوڑے نارمل ہو چکے ہیں، اور زمر فارس کو مس بھی کر رہی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور یہ پتہ کیا نا، یہ ناول میں مجھے پتہ کیا لگا تھا، مجھے لگا تھا اب کتنی ساری قسطیں گزر جائیں گی کہ ہاں اس نے اعتراف کر بھی لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، وہ کہے گی میں ادھوری ہوں، میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو میں اس کی لائف نہ خراب کروں، اور وہ پھر کوششیں کرتا رہے گا، پھر مس انڈرسٹینڈنگس بڑھیں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ لیکن شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک ہی ایپیسوڈ آئی ہے، ابا جی کے ساتھ وہ واک پہ گئی، ابا جی نے تھوڑا سا سمجھایا اور زمر سمجھ گئی، شکر ہے، ورنہ تو جواہرات کہہ رہی تھی کہ اگر وہ بھول بھی گیا تو تم ایک نامکمل انسان ہو۔ شکر ہے اس کی بات اس نے ویلیو نہیں دی۔ اور کیا ہوا ہے، چلا گیا فارس، لیکن گھر والوں کی حفاظت کا ذمہ وہ لوگوں کو لگا کے گئے، اور آبدار آبدار بیچاری، بس وہ ہوا ہے نا اس کو وہ پیار، تو وہ اب اس کی باتیں مان رہی ہے، خود کو رسک میں ڈال رہی ہے، لیکن اس کو ایڈونچر پسند ہے، تو وہ ایڈونچر اس کو ملے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور ہاشم ایز آلویز چیزیں سنبھال ہی رہا ہے، بس پریشان ہے کہ اب سعدی کا کیا کرنے ہے نا۔ اور دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے، دعا میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔